حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں جب امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سنا کہ شام میں لوگ طاعون میں مبتلا ہو رہے ہیں تو انہوں نے حضرت عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ خط لکھا، مجھے ایک کام میں تمہاری ضرورت پیش آ گئی ہے، میں تمہارے بغیر اس کام کو نہیں کر سکتا، اس لیے میں تمہارے قسم دے کر کہتا ہوں اگر تمہیں میرا یہ خط رات کو ملے تو صبح ہونے سے پہلے، اور اگر دن میں ملے تو شام ہونے سے پہلے تم سوار ہو کر میری طرف چل پڑو۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خط پڑھ کر کہا، امیر المؤمنین کو جب ضرورت پیش آئی ہے میں اسے سمجھ گیا، جو آدمی اب دنیا میں رہنے والا نہیں ہے وہ اسے باقی رکھنا چاہتے ہیں، یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چاہتے ہیں کہ میں طاعون کی وبا والا علاقہ چھوڑ کر مدینہ چلا جاؤں اور اس طرح موت سے بچ جاؤں، لیکن میں موت سے بچنے والا نہیں ہوں۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جواب میں یہ لکھا کہ میں مسلمانوں کے ایک لشکر میں ہوں، جان بچانے کے لیے میں انہیں چھوڑ کر جانے کے لیے تیار نہیں ہوں، اور جو ضرورت آپ کو پیش آئی ہے میں اسے سمجھ گیا ہوں، آپ اسے باقی رکھنا چاہتے ہیں جو اب دنیا میں باقی رہنے والا نہیں ہے، لہٰذا جب میرا یہ خط آپ کی خدمت میں پہنچ جائے تو مجھے اپنی قسم کے پورا کرنے سے معاف فرما دے اور مجھے یہاں ہی ٹھہرنے کی اجازت دے دے۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کا خط پڑھا تو ان کی آنکھیں ڈبڈبا آئی اور رونے لگے، تو حاضرین مجلس نے کہا، کیا حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، نہیں، لیکن یوں سمجھو کہ ہو گیا۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھا کہ اردن کا سارا علاقہ وبا سے متاثر ہو چکا ہے اور جابیہ شہر وبا سے محفوظ ہے، اس لیے آپ مسلمانوں کو لے کر وہاں چلے جائیں۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ خط پڑھ کر فرمایا، امیر المومنین کی یہ بات تو ہم ضرور مانیں گے۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے حکم دیا کہ میں سوار ہو کر لوگوں کو ان کی قیام گاہوں میں ٹھہراؤں، اتنے میں میری بیوی کو بھی طاعون ہو گیا۔ میں حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتانے کے لیے ان کی خدمت میں حاضر ہوا۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود جا کر لوگوں کو ان کی قیام گاہوں میں ٹھہرانے لگے، پھر خود ان کو طاعون ہو گیا جس میں ان کا انتقال ہو گیا اور پھر طاعون کی وبا ختم ہو گئی۔ حضرت ابو الموجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ 36,000 کا لشکر تھا، جس میں صرف 6,000 زندہ بچے، باقی 30,000 کا اس طاعون میں انتقال ہو گیا۔ حضرت سفیان بن عینہ نے اس سے مختصر روایت نقل کی ہے، حاکم نے اسی روایت کو حضرت سفیان کے واسطے سے نقل کیا ہے۔ اس میں یہ ہے کہ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خط پڑھ کر کہا، اللہ تعالیٰ امیر المؤمنین پر رحم فرمائے، وہ ان لوگوں کو بچانا چاہتے ہیں جو اب بچنے والے نہیں ہیں۔ پھر انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ خط لکھا کہ میرے ساتھ مسلمانوں کا ایک لشکر ہے جن میں طاعون کی بیماری پھیلی ہوئی ہے، میں اپنی جان بچانے کے لیے ان کو چھوڑ کر نہیں جا سکتا۔ ابن اسحاق نے حضرت طارق کے واسطے سے اسی روایت کو نقل کیا ہے۔ اس میں یہ ہے کہ امیر المؤمنین، آپ کو جس وجہ سے میری ضرورت ہے وہ میں سمجھ گیا ہوں، میرے ساتھ مسلمانوں کا ایک لشکر ہے، میں اپنی جان بچانے کے لیے ان کو نہیں چھوڑ سکتا ہوں، لہٰذا جب تک اللہ تعالیٰ میرے اور ان کے بارے میں فیصلہ نہ کر دے میں ان سے جدا نہیں ہو سکتا، اس لیے اے امیر المؤمنین، آپ اپنی قسم کے پورا کرنے سے مجھے معاف فرمائیں اور مجھے اپنے لشکر میں رہنے دیں۔ جزاک اللہ۔